أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 255 کے متعلق ہے. یہ قرآن شریف کی عظیم ترین آیت ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے. آیت الکرسی کے احادیث طیبات میں بے شمار فضائل و خواص بیان کیے گئے ہیں. اس آیت طیبہ کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور الوہیت کے متعلق جو ہمارے عقائد ہونے چاہیے انہیں خلاصتاً بیان فرما دیے. مثلاً کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، تمام صفات کاملہ کا مالک ہے، پوری کائنات کا خالق ہے، مالک، رازق، محافظ اور مدبر ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر ممکن چیز پر قادر ہے، ہر ایک سے بلند و بالا ہے، کوئی بھی اس کا مکمل ادراک اور احاطہ نہیں کر سکتا، وہ ہر عیب، نقص، کمزوری سے پاک ہے اور اپنی تمام شانوں میں وہ وحدہ لا شریک ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جو فضائل بیان فرمائے. صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 3275 ہے. فرمایا اذا آویت الی فراشی کا، جب تو اپنے بستر کی طرف جائے، فقرہ آیت الکرسی، آیت الکرسی کو پڑھ لے. لن یزال علیک من اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ تجھ پر ایک محافظ مقرر فرما دے گا. ولا یقربک شیطان حتی تصبح، اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا. اسی طرح مصنف عبدالرزاق کی حدیث نمبر 6002 میں ارشاد نبوی ہے اعظم آیت فی القرآن آیت الکرسی، قرآن شریف میں سب سے بڑی عظمت والی آیت کرسی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث المستدرک، آپ سے مروی حدیث المستدرک حاکم میں ہے 3030. فرمایا سیدتو آیت القرآن آیت الکرسی، کہ قرآن شریف کی آیات کی سردار آیت کا نام آیت الکرسی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ آیت الکرسی، جس آدمی نے ہر فرض نماز کے بعد، یعنی جو آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، حفظ الی الصلاۃ الاخری، اگلی نماز تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا. ولا یحافظ علیہا الا نبی او صدیق او شہید. اور فرمایا یہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی حفاظت ہے نا، یہ نبی کرتے ہیں، شہید کرتے ہیں یا صدیق کرتے ہیں. مطلب یہ کہ اب جو بندہ آیت الکرسی کا اہتمام کرے فرض نماز کے بعد، نبوت کا سلسلہ تو اب ختم ہو گیا، شہادت بھی کسی مقدر والے کو ملتی ہے، تو کم از کم وہ صدیقین کے درجے میں آ گئے ہیں. فرمایا کہ اس کے اوپر محافظت نبی، صدیق یا شہید ہی کرتا ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے الموجم الکبیر کی حدیث نمبر
7532 فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ، جو بندہ ہر نماز کے بعد یعنی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے کل صلاۃ مکتوبہ، ہر فرض نماز کے بعد، لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، سوائے موت کے جنت میں داخل اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایک حدیث شریف جو شعب الایمان کی 2174 ہے، اس میں فرمایا گیا من قرأ حین یاخذ مضجعہ، جو بندہ بستر پر آئے اور آیت الکرسی پڑھ لے، امنہ اللہ علی دارہ ودار جارہ والدویرات حولہ، فرمایا اللہ اس کے گھر کی، اس کے پڑوسی کے گھر کی اور ارد گرد کے گھروں کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ ہے آیت الکرسی کی فضیلت اور اس کے خواص۔ اب کرسی سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے اس کی جو وضاحت کی ہے، کرسی سے مراد اللہ رب العزت کا علم، اللہ رب العزت کی قدرت اور اللہ رب العزت کا اقتدار ہے۔ یہ تینوں چیزیں بیان کی ہیں۔ اس سے مراد اللہ کا علم بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا اقتدار بادشاہی بھی ہے، اور اللہ رب العزت کی قدرت بھی ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ کی کرسی کا، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کے اوپر حاوی ہے، اس کے اوپر اسی کا نظام چل رہا ہے، اس لیے اسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، الحی زندہ ہے، القیوم سب کو زندہ رکھنے والا ہے، لا تاخذہ اسے نہیں آتی سینۃ اونگ ولا نوم اور نہ ہی نیند، لہو اسی کا ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، من ذا الذی کون ہے جو یشفع سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، الا باذنہ بغیر اس کی اجازت کے، یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم ان سے پہلے جو کچھ ہو چکا، وما خلفہم اور ان کے بعد جو ہونے والا ہے، ولا یحیطون اور وہ نہیں گھیر سکتے بشیء کسی چیز کو، من علمہ اس کے علم سے، الا بما شاء مگر جتنا وہ چاہے، واسع کرسیہ سما رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں والارض اور زمین کو، ولا یعودہ اور نہیں تھکاتی اسے حفظہما زمین و آسمان کی حفاظت، وہو العلی اور وہی ہے سب سے بلند، العظیم عظمت والا۔ آغاز آیت الکرسی کا ہو رہا ہے اللہ رب العزت کے لائق عبادت ہونے سے، اعلان کر دیا گیا کہ اللہ لا الہ الا ہو، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس کی، وہ اللہ ہے، لا الہ الا، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا ہو سوائے اس کے، عبادت کے لائق وہی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، الحی زندہ ہے، یعنی وہ تو ہمیشہ سے زندہ ہے۔ اب یہ سوچنے کی ہمیں اجازت ہی نہیں، نہ ضرورت ہے کہ اللہ کیسے زندہ ہے اور اسے کس نے پیدا کیا ہے، نہیں، لم یلد ولم یولد اسے تو کسی نے پیدا نہیں کیا، ہاں وہ آگے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے میں۔ اب یہ سوال ہی ایسا جو ہماری سمجھ سے بات آتا ہے، تو اس کی طرف ہمیں سوچنے کی نہ اجازت ہے نہ ضرورت ہے۔ اس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ واجب الوجود ہے، واجب کا مطلب ہے ضروری، وجود کا مطلب ہے وجود، یعنی اس کا وجود، اس کا پایا جانا، اس کا موجود رہنا یہ ہمیشہ سے ضروری ہے، وہ ہمیشہ سے ہی چلا آ رہا ہے، بس اتنی بات ہے، اس کے آگے ہمیں مزید سوچنے کی، نہ بحث کرنے کی، نہ کلام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جو جب سے ہے وہ زندہ ہے، القیوم خود ہی زندہ نہیں بلکہ القیوم بھی ہے، دوسروں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے، کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری اسی کے سہارے سے زندہ ہیں، لا تاخذہ سنۃ اس کو اونگ نہیں آتی۔ اب جو ہماری زندگی ہے یہ اللہ رب العزت سے متعلق ہے، یعنی اللہ نے ہمیں زندہ رکھا تو ہم زندہ ہیں، اور پھر ہمارا زندہ رہنا، ہمارا دنیا میں کام کاج کرنا اس کی ایک لمٹ ہے، چند گھنٹے کام کریں گے اس کے بعد نیند آئے گی، تھکاوٹ ہو جائے گی، اونگ آ جائے گی۔ اب اللہ جو واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے، اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے،
کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی وہ اس دنیا کے نظام سے غافل ہوا، اسے نیند آ گئی، اسے اونگ آ گئی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں، وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ یہ تو انسانوں کی ضرورت ہے، وہ تو خالق انسان ہے۔ لا تاخذہ سنۃ، اسے اونگ نہیں آتی، ولا نوم، اور نہ اسے نیند آتی، وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ لہو، اسی کا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، زمینوں آسمانوں کی ہر چیز اسی کے لیے ہے، اسی کی پیدا کرتا ہے، اسی کی حکومت میں ہے، اسی کی قدرت میں ہے، وہ ہر چیز اسی کے ماتحت ہے۔ من ذا الذی، کون ہے جو سفارش، کون ہے جو یشفع، سفارش کر سکے، عندہ، اس کے پاس، الا باذنہ، سوائے اس کی اجازت کے۔ اب کافروں نے، مشرکوں نے یہ عقیدے بنا رکھے تھے، چلیں اللہ کی نہیں مانتے تو کیا ہوا، فرشتوں کو تو ہم نے اللہ کی بیٹیاں مانا ہوا ہے نا، معاذ استغفر اللہ، بتوں کو ہم نے اللہ کا شریک مانا ہوا ہے، ان کو تو پوجتے ہیں نا، تو یہ بت اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیں گے، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیں گے، تو اس چیز کی یہاں پہ نفی کر دی گئی ہے کہ کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کرے۔ اب سفارش تو وہ کرے گا الا باذن، مگر وہ جسے اللہ اجازت دے۔ اب بتوں کو کون سفارش کی اجازت دے سکتا ہے اور کون دے گا، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، جو کافر لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ کا کوئی نبی بھی سفارش نہیں کرے گا، فرشتے بھی سفارش نہیں کریں گے۔ اب ظاہر جس نے سفارش کرنی ہے، جس نے اللہ سے سفارش کی اجازت حاصل کرنی ہے، اس نے دیکھنا ہے کہ سفارش تو اس کی کروں جو اللہ کو ماننے والا ہے، جو ہے ہی اللہ کا دشمن، اس کی سفارش پہ اللہ کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پہ ایک اور بات ہے، الا باذن، کچھ لوگ جو سفارش کے منکر ہیں، شفاعت کے منکر ہیں، تفصیل تو اس کے پچھلے سباق میں بھی گزر چکی ہے۔ اب وہ اس ٹکڑے سے بھی اس سے بھی دلیل بناتے ہیں کہ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکے۔ اب اگلی بات نہیں پڑھتے، الا باذن، جسے اللہ اجازت دے۔ تو یہاں پہ ایک ہے سفارش کی نفی، یعنی ان لوگوں کی سفارش کی نفی، شفاعت کی نفی جنہیں اللہ کی بارگاہ سے اجازت نہ ملے، جیسا کہ بتوں کو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ پھر آگے اس بات ہے سفارش کا الا باذن، جسے اللہ اجازت دے۔ تو ہمارا انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں، وہ نیک لوگوں کے بارے میں جو سفارش کا اور شفاعت کا عقیدہ ہے، وہ اللہ کی اجازت کے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ خود اجازت دیتا ہے انہیں۔ قرآن شریف میں بے شمار مقامات پہ اجازت کا ذکر آیا ہے، احادیث متواترہ شفاعت کے اوپر موجود ہے۔ تو ہم اس سفارش کو مانتے ہیں، ہمارے عقیدے میں وہ سفارش اور شفاعت ہے جس کی اللہ نے اپنے محبوبوں کو اجازت دی ہوئی ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان سے پہلے ہو چکا، یعنی آج ہم ہیں، ہم سے پہلے کیا ہوا، کیا کیا ہوا، ہماری عقل کی رسائی وہاں تک نہیں پہنچی، اللہ جانتا ہے سب کچھ۔ وما خلفہم، اور ان کے بعد جو ہونے والا ہے، ہمارے بعد کیا ہوگا، اللہ کے علم میں ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور نہیں گھیر سکتے کسی چیز کو اس کے علم سے، الا بما شاء، مگر جتنا وہ چاہے۔ مطلب اللہ رب العزت کا جو علم ہے، اللہ کی قدرت ہے، اب ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں اللہ کے بارے میں ایک ایک چیز کا پتہ چلتے، ہاں جتنا اللہ نے چاہا ہمیں بتا دیا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، نہیں گھیر سکتے کسی چیز کو اس کے علم سے مگر جتنا وہ چاہے۔ واسع، سما رکھا ہے، کرسیہ، اس کی کرسی نے، السماوات، آسمانوں، والارض، اور زمین کو۔ کرسی کے بارے میں اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کا اقتدار، یہ ساری اس لفظ کرسی کی تفسیریں ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے لیے کرسی کا لفظ یہاں پہ استعمال کی ہے۔ اب چونکہ کرسی کا لفظ جب بولا جائے بادشاہت کے لیے، کسی بڑے آدمی کے لیے، تو مطلب اس کا اقتدار ہی ہوتا ہے نا، کہ اسے کرسی مل گئی ہے، یعنی اسے حکومت مل گئی ہے۔ تو یہ ہمارے ذہن کے قریب کر کے اللہ رب العزت نے ہمیں بات سمجھائی ہے۔ ولا یعودہ، باقی تو اللہ رب العزت کرسی پر بیٹھنے سے تو پاک ہے، یہ چیزیں ہماری ضرورت ہے، اللہ رب العزت تو ان چیزوں سے بالاتر ہے، وہ تو جسم سے بھی پاک ہے۔ ولا یعودہ، اور نہیں تھکاتی اسے حفظہما، زمین و آسمان کی حفاظت۔ ایسا نہیں ہے کہ کروڑوں اربوں کتنے، وہاں تعداد بھی نہیں وہاں تک پہنچ سکتی، تو یہ زمین و آسمان بنے ہوئے ہیں،
تو اللہ رب العزت مسلسل ان کی نگرانی اور حفاظت فرما رہے ہیں، تو کہیں تھک گئے ہوں یا آئندہ تھک جائیں، استغفر اللہ، یہ تھکنا نقص ہے اور اللہ نقص سے پاک ہے۔ فرمایا زمین و آسمان کی حفاظت اللہ کو نہیں تھکاتی، وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہی سب سے بلند ہے، العظیم اور عظمت والا ہے۔ آیت الکرسی کو زبانی یاد کرنا چاہیے، اچھے تلفظ کے ساتھ صحیح سے الفاظ سیکھنے چاہیے اور اسے زبانی یاد کرنا چاہیے، بچوں کو یاد کروانا چاہیے، اور اس کا وظیفہ اور تلاوت ورد اس کا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت حفاظت عطا فرمائے، کرم نوازی فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔